بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسترخوان حضرت امام حسن علیہ السلام کی کہانی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام طریقہ نظر ہے 7 برتنوں میں 2 جگہ پاک جگہ پر رکھ کے اور 14 پوریاں پکائیں اور 7 بکرے کا گوشت رکھیں اور دسترخوان سبز رنگ کا بچھائیں اور 22 جمادی الثانی بعد نماز مغربین نذر امام حسن دے کر مومنین کو کھلائیں۔ نذر کے بعد دعا مانگیں، مستجاب ہوگی۔ اور حسب ذیل حدیث پڑھیں۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسانوں پر کوئی مصیبت پڑے تو یہ بہترین نذر ہے۔ اس کے بعد محمد و آل محمد پر درود کی نذر کریں اور روزہ نذر کرنا بھی ائمہ کی سنت ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ امام حسین بیمار ہوئے، امیر المومنین نے 3 روزے نذر کیے۔ حسنین کو بھی معلوم ہوا تو آپ نے بھی 3 روزے نذر کیے۔ فضہ جو اس گھر کی کنیز تھی 3 روزے کی منت مانی۔ جب بچوں کی صحت ہوئی اور شاہزادوں نے غسل صحت کیا، نذر کرنے کی نیت کر لی گئی مگر افطار کا کوئی سامان موجود نہ تھا۔ آخر امیر المومنین یہودیوں کے گھر تشریف لائے، دیکھا شمعون ریشم صاف کر رہا تھا۔ فرمایا اے شمعون، اس ریشم میں سے کچھ مجھے بھی دے دے تاکہ رسول کی بیٹی اس کے ذریعہ مزدوری کر لے اور اس کی اجرت 3 سیر 14 جو دینا۔ امیر المومنین اسے لے کر گھر تشریف لائے اور دختر رسول نے 3 جو 3 حصے کیے، ایک حصہ ریشم کا صاف کیا اور 1 سیر جو پیسہ شام ہوتے ہوتے 5 روٹیاں پکائیں اور 1 سیر جو 1 جام آب کا اور 1 روٹی سامنے رکھی گئی۔ یہ اہل بیت کے افطار کا سامان تھا۔ امیر المومنین نے روٹی کا پہلا ٹکڑا توڑا اور کھانے کا ارادہ کیا کہ ایک غریب محتاج نے زنجیر ہلا کر آواز دی، نبی کے گھر والوں نے اس نادار کا سلام قبول کرو، گر وہ مسلمین میں سے ہو اور فقیر ہو، مجھے کھانا کھلاؤ، خدا تمہیں جنت کے کھانے سے سیراب کرے گا۔ اس آواز کا سننا تھا کہ سب نے اپنی اپنی روٹیاں اس کے حوالے کر دی، یہاں تک کہ کنیز خانہ زادی جناب فضہ نے بھی اپنا حصہ دے دیا اور سب نے خالی پانی سے افطار کیا۔ دوسرے دن جناب فاطمہ نے ریشم کا دوسرا حصہ صاف کیا اور اس طرح 5 روٹیاں بن کر افطار کرنا ہی چاہتے تھے کہ ایک یتیم کی آواز نے ان رحم دلوں ہو کر کیا اور اپنی اپنی روٹیاں اس یتیم کو دے دی۔ تیسرے روزے کی نیت کر کے سب سو رہے تھے کہ صبح دختر رسول نے بقیہ ریشم صاف کیا اور جو کل اور بچے اور پیس کر 5 روٹیاں پکائیں اور آج بھی ایک اسیر نے آواز دی، اے اہل بیت رسول، میں ایک قیدی مسلمان ہوں، کفار کے بس میں ہوں اور وہ مجھے کھانا نہیں دیتا ہے۔ فاطمہ نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا، علی فاطمہ کا منہ تکنے لگیں۔ آخر سب نے اپنی اپنی روٹیاں اس قیدی کو دے دی اور تیسرا روزہ بھی پانی سے افطار کیا گیا۔ 3 روزے بے در پہ پانی سے افطار کیے۔ ذرا دل والے اندازہ کریں کہ گرمیوں کے دن میں صنف سے اس طرح لرزاں تھے جیسے پرندے کے بچے کانپتے ہیں۔ دونوں بچے امیر المومنین ہمراہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ نانا نواسے کی جو یہ حالت دیکھ بے تاب ہو گئے۔ خانہ سیدہ میں تشریف لائے، دیکھا معصومہ محراب عبادت میں اس طرح بیٹھی ہیں
کہ کمر خم ہے، آنکھوں میں حلقے پڑے ہیں، کیوں نہ ہو باپ کا دل تھا، ہاتھ جانب آسمان بلند کیا، میرے معبود کیا میرے اہل بیت پاکوں سے مر جائیں۔ ادھر جبرائیل ایک طب کے لیے آسمان سے نازل ہوئے، اس طبقے میں طعام جنت بھرا ہوا تھا جس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ مشک لا کر امیر المومنین کے سامنے رکھ دی، طبق لا کر امیر المومنین کے سامنے رکھ دی اور سورہ حل اتی اول سے لے کر آخر تک پڑھ کر سنایا جو اہل بیت کی شان میں ہے۔ اہل بیت نے سیر ہو کر وہ طعام کھایا۔ افعائے نذر یوں ہو کہ خدا مقرر اجر دے، اور طعام جنت کے ساتھ حل اتی کی سند دی، لیکن انسان کی نعمتوں میں اتنا تحمل ہو، منت پوری ہونا ضروری ہے، اس کے لیے خواہ کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ 3 دن روزہ پر روزہ رکھنا اور پانی سے افطار کرنا صرف اہل بیت رسول ہی کا کام تھا۔ یہ نذر نیاز کی شان ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔